سنا گیا سونیا ایک پاس میرے پیغمبر دیا سنتا، ایک پاس میرے پیغمبر دا حوصلہ، ایک پاس میرے پیغمبر دا معاف کرنا، ایک پاس میرے پیغمبر دا صبر کرنا، ایک پاس میرے پیغمبر دا قوت برداشت دا مظاہرہ کرنا، ایک پاس میں تے دعا اسی کلمہ حضور دا پڑھنے تے لڑائیاں پائی پھرنے اسی کلمہ آقا دا پڑھنے تے جھگڑے تے فتنے پائی پھرنے آؤ میں تانوں دسنا جانا وا سونیا اور جان لے اور نوجوانا میں نوجوان گل کر جاواں کیونکہ اج دا نوجوان جوانی دے اندر ادا خون بڑا گرم ہے، یہ بڑے جوش سے رہندا ہے، یہ جوانی چڑھے تے مچھ نو وڈ ڈالدا ہے تے چونک چ کھڑا ہو جاندا ہے، یہ جناب کتے جما چ جاندا ہے کتے کلباں چ جاندا تے بڑی پارٹی دا ٹنٹ بنا کے اے آندا اون میرے نال کون رلے اون میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور جناب نہ اینو اپنے تو بڑے دے کرام دا پتہ ہے، نہ اینو اپنے بزرگ کے کرام دا پتہ ہے، نہ استاد کی عزت دا پتہ ہے، نہ کسی رشتے دار کی عزت تے ادب دا پتہ ہے، نہ اے ماں دا ادب کردا ہے، نہ اپنے باپ دا احترام کردا ہے، اے سمجھدا بس ہن جو میں او میں میرے نال کون رلے میرا ہن کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اے اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھتا ہے، اے اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور سمجھتا ہے، یہ کتے لڑائیاں ہو جاتے ہیں پرا ہوئے دیا سٹی تیسی میں نو پھالا میں نو دیکھا کی شہر اے بڑا طاقتور بڑھ کے دے آواز ہوندہ ہے، لڑائیاں جے اکے اکے ہوندہ ہے، اور نوجوانا اور اپنے آپ نو پہلوان سمجھن والے فتنے برباد کر کے تے اپنے آپ نو پہلوان سمجھنا ہے، اور لڑائیاں اور جھگڑے تے فساد پا کے اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان سمجھن والے اوے آ میں تینوں دساں پہلوان کون ہے اور کون طاقتور ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا دنیا والوں کائنات لوگوں فرمایا اصل پہلوان او بندہ نہیں دے جڑا مرد مقابل زمین تے سوٹ لیندا ہے، جڑا اکھاڑیاں تے لڑدے اور جڑا کشتیاں کردے اپنے مرد مقابل نوں بچھا لیندا ہے، فرمایا او پہلوان نہیں، اصل پہلوان تے او بندہ ہے جڑا غصہ آ جائے تے غصے تے قابو پا جائے، جڑا جناب غصہ آوے تے غصے تے کنٹرول کر جائے، فرمایا اصل پہلوان تے او بندہ ہے، اور جنوں جناب کسی مارے بندے کو کسی ملازم کو یا اپنے گھر سے کسی فرد کو کسی باتا گاٹا کو نقصان ہو گیا اور تینوں غصہ آ گیا، فرمایا پہلوان تے ہوے جڑا غصے دے وقت اپنے دماغ کی گرمی تے کنٹرول کر جاتا ہے، اپنے جناب دل دے جوش نو دبا جاتا ہے، اپنے جناب زبان کی سختی تے قابو پا جاتا ہے، اپنے ہاتھ کی چلاکی تے کنٹرول کر جاتا ہے، فرمایا اصل پہلوان تے اصل جیدار تے اصل طاقتور بندہ تے ہے، اگے قرآن کی آتا ہے علماء بیٹھے نے سنیا ذرا، فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایمان والے غصہ پی جایا کرتے ہیں اور غصے پہ کنٹرول
کر جایا کرتے ہیں۔ ادھر میرے وال ویکھو، اور جناب ایک بندہ غصے تے قابو پا گیا ہے تے قرآن دی نظر چ مومن بن گیا ہے، ایک غصے تے قابو پا گیا ہے تے میرے مصطفیٰ دی نظر چ جیدار تے طاقتور تے پہلوان بن گیا ہے۔ تھوڑا جہا آگے آؤ نا ذرا گل سمجھتے سمجھ آتی نا گل اگے آؤ ذرا دھیان کرے آج اگلی گل سنیا جے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے ہیں میں مثال دے کے تانوں گل سمجھا جاواں، اور دو بندے آپس سے لڑ پے جھگڑ پے، ایک بندہ طاقتور ہے ایک بندہ کمزور ہے، ایک کمزور بندہ تے کولوں وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے، اور جہاں دوسرا بندہ ہے یہ طاقتور ہے یہ کولوں بدلے بھی لے سکتا ہے۔ انج میں مثال دیا، ایک بندہ فیکٹری دا مالک ہے تے ایک اس فیکٹری کے ملازمت کرتا ہے، یہ نوکریاں کرتا ہے، یہ کولوں نقصان ہو گیا ہے، یہ کولوں وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے تے جڑا مالک فیکٹری دا او آندا ہے چل تیرے کولوں وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے میرے کولوں بھی تے ہو سکتا سی نا، جا میں تینوں اپنے رب دی رضا واسطے معاف کر چھڈیا ہے، میں تینوں اپنے رحمان دی خوشنودی واسطے درگزر کر چھڈیا ہے، اے جناب معاف کر دیتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے آقا فرماتے نے اللہ فرمان کے اور تو دنیا دے اندر اپنے تو کمزوراں نو معاف کردا آیا ہے، اج میرے دربار چ آیا ہے، جا جا جنتی حوراں نے جدے نال دل کردا ہے نکاح کر کے تے جنت چلا جا، اور میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے، اور جڑا بندہ دنیا دے اپنے تو کمزوراں نو معاف کردا ہے اور درگزر کردا جاندا ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ فرمان گیا بندیا اور تو آ گیا تو فرش والیاں نو معاف کردا رہے، اج میرے دربار چ آیا ہے جا میں تینوں عرشاں دے خالق نے معاف کر چھڈیا ہے، آج میں تینوں معاف کر دیتا ہے، آئے آئے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، اور اپنے ملازمان چوکیدار اور غریبان اپنے تو کمزوراں نرمیاں کریا کر، یاد کر گزر کر جایا کر۔ اگے آؤ ذرا اگلی گل سنیا جے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ حق دے ہون دے باوجود اور سچ دے ہون دے باوجود جھگڑا چھڈ دیندا ہے، لڑائی مکا دیندا ہے، دو بندے لڑ پے ایک آندا چل یار میں سچا ہاں پر میں پھر بھی لڑائی مکانا، میں پھر بھی جھگڑا چھڈ دینا ہن کر پیا جے، میرے آقا فرماتے نے جڑا حق سچ دے ہون دے باوجود جھگڑا چھڈ دیندا ہے، میں محمد اس بندے نو کر قیامت والے دے جنت دے اندر محل دی ضمانت دینا وا۔ سارے آپ کو سبحان اللہ، اللہ سارے نصیب کر دے، آمین، اللہ عمل کی توفیق دے دے، آمین، جی آمین آکھو اللہ اللہ۔ فرمایا اللہ فرمان کے ادھر نبی پاک نے ضمانت دی ہے، فرمایا جنت دے اندر محل ملے گا، اور ضمانت دین والی ہستی تے ویکھ سونیا میرے پیر و مرشد نے کبھی جھگڑا چھڈ دے صحیح نہ، اور کبھی لڑائی مکا تے صحیح نہ، اور کبھی ناراضگیاں ختم کر کے ویکھ تے صحیح نہ، اور تیرے میرے اندروں تے شیطان علاوہ ہی نہیں نکلن دیتا، غرور ہی نہیں نکلن دیتا، یا تکبر ہی نہیں نکلن دیتا، اور سونیا سیاں یہ میں لڑائی چھڈ دتی تے لوگ
کی کہن گے اے جناب ادھر سے پلے کچھ نہیں، اے جناب میری ناکی نہیں رہ جائے گی، وہ میرے نال اینا کچھ کر کے میں تینوں جناب دساں میں ہے کون، اے میرا معاشرہ تے انج کردا ہے۔ میں کہاں گا میرے سونے ویر جی اور میرے بھائی جی زندگی دا حصہ ہے، باتیں گھاٹے ہو جایا کرتے نے، لڑائیاں جیتے چار جی اکٹھے رہتے ہون نا، جتے فیملی اکٹھی رہتی ہوئے اور جتے پیار ہوئے اتنے کدے ناراضگیاں بھی تے ہو جاندیاں نے، اتنے کدے بھانڈے نال بھانڈے کھڑک بھی تے جاندے نے، اتنے لڑائیاں چھوٹی چھوٹی گل تو کدے لڑائیاں ہو جاندیاں نے۔ سونیا سونیا شیطان دا کام ہی یہ ہوندا ہے جتے پیار وچ تے لڑائی پواندا ہے، جے دو ویر اکٹھے ویکھ لے تے اتنے لڑائی پوا دیندا ہے، جے ماں باپ تے اولاد دا آپس وچ پیار ویکھ لے اتنے لڑائیاں پوا دیندا ہے، جے چار نمازی اکٹھے ویکھ لے تے اتنے لڑائی پوا دیندا ہے، جے ہمسایا ہمسائے نال رل کے بیٹھ جائے اتنے جھگڑا پوا دیندا ہے۔ برادری جو چار بندے رل کے بیٹھ جان اتنے فتنے پوا دیندا ہے۔ شیطان دا کام ہی یہ ہوندا ہے، لڑائیاں پواندا ہے، یہ فتنے پواندا ہے۔ اور لوگوں جانتے ہو اے میرا معاشرہ تے انج دا ہو گیا، دکھ دی گل ہے۔ ادھر دیکھو ذرا دو سکے ویر نے، نمازی بھی نے، اے تہجد گزار بھی نے، اشراق بھی پڑھتے نے، پر دکھ دی گل ہے سالاں دے سال گزر گئے کہ نہ آپس جے مرن جیون مکا چھڑیا ہے، آپس جے نہ جناب کبھی رشتہ منگن آیا ہے یہ نہیں دیتا سا کیا جاج دے بعد میرا تیرا مرن جیون ہی ختم ہو گیا یار، اور کیڑیاں لڑائیاں نہیں بیٹھے ہو، اور دو چار دن دی زندگی ہے لڑائیاں جے لگا چل مکا لڑائیاں نو آپس جے صلح کر لے اور جھگڑا اور تو بڑا ہوئے گا، تو اکیلا میرا مقام اونچا ہے اور میرا درجہ اونچا ہے، میں بڑا ویر ہوں، میں کیویں لڑائیاں مقاماں یہ میرے کو آ کے معافیاں منگے۔ اور سونیا کدے پیر کر کے ویکھ تے صحیح رب رنگ کینے لا دیندا ہے، اور کدی انہوں سینے نال لا تے صحیح حق تے ہون دے باوجود کدی جھگڑا چھڈ کے صلح کر تے صحیح رب جنت جمال کے نام لا دے گا، جنت کے محل اپنے نام کر لیا کر۔ اے میاں بیوی آپس چندرا کنے میاں بیوی ایسے نے نکی نکی گل تو لڑائی پوری ہے طلاقاں تک پہنچ گئی ہے، طلاقاں تک رولے پڑ جاتے ہیں، لڑ پے بیوی اپنے گھر میاں اپنے گھر چلا گیا ہے، جناب دنیا تماشا ویکھی ہے بھئی اے اپنے اندر دے تکبر غرور تے اذان نہیں پھردے اولاد رولدی پھردی ہے۔ میں کہاں گا سے میاں بیوی تے جوڑے انہوں پیغام دیاں گا، اے باتیں گھاٹے میاں بیوی جو گلاں چھوٹیاں تے سادہ پر ہے سنیاں جاؤ عدالتاں دے اندر پڑیاں پڑیاں دے عدالتاں میاں بیوی دے لڑائیاں تے جھگڑیاں تے کیساں دے نال ڈھول ہر گھر دا مسئلہ ہے، ہر دوسرے گھر کے لڑائیاں تے جھگڑے، ہر دوسرے گھر کے رولے تے پترے، شیطان نے لڑائیاں پوائیاں تے برکتاں اٹھ جاندیاں نے۔ سونیا جس گھر کے لڑائیاں ہوندی ہے ادھر جناب میں کہاں گا تے جوڑے نو پیغام دے جانا جانا، اور سونیا جے باتا گھاٹا ہوئے تے ایویں لڑائی بتایا نہ کرو، ایویں جھگڑے نو بتا نہ لیا کرو، تر گزر کر جایا کرو۔ اور اب تے بندیا تو آکھے گا مولوی جی میں کدوں برداشت کراں، میں کنی کمار در گزر کر اپنی بڈھی دیاں گلاں، اے آئے روزی کوئی نہ رولا بنائی پھردی ہے، اور میں آکھاں گا تیرا مقام وڈا ہے، اے اپنے آپ نو حاکم کہنا ہے، ہر گل تے بندے دی یہی گل ہوندی ہے مینوں رب نے حاکم بنایا میں خاوندہ، اے جناب میری عزت نہیں کرتی ادب نہیں کرتی۔ اور سونیا جان جدا مقام وڈا ہوئے حوصلہ بھی اوڈا وڈا کرنا پیندا ہے، اور سونے دل بھی اوڈا وڈا رکھنا پیندا ہے۔ اس واسطے
واسطے جس نمانی کولو کتے وادا گھاٹا ہو جائے تے گھاٹیاں میں گالا میں کٹل ایویں اپنی چدراہٹ لیا کے تے بیوی دے سر تے نہ ماریا کر سارے جہان دا روگ تیرا بیوی دے سر تے نکلدا ہے اور جایا کر جے کتے دے کول وادا گھاٹا ہو جائے میرے حبیب نے فرمایا اور 99 خامیاں ہون تے ایک خوبی ہوئے نا ایک خوبی نو لے کے 99 خامیاں در گزر کر جایا کر اپنے گھر کے اتفاق اتحاد دے محبت دی فضا نو قائم رکھیا کر حاکم ہی رکھیا کر دے بڑا بندہ ہی رکھیا کرتا ہے بڑے مقام والا یہ کام کیتا کرتا ہے بڑے ضرب والا ہی کرتا لڑائیاں تے جھگڑے مکایا کرتا ہے اور سونیا اے سوچ لیا کر تیرے واسطے اپنے ماں باپ کا کرانا چھٹ کے تے آ گئی ہے ماپیاں تے کرانے چھٹنے کیا کو آسان نے ڈھونڈیا اے اپنے ماں باپ کا گھر چھٹ کے تے پرائے گھر چ آ کے بس دیے پہ محبت دی فضا قائم کریا کر اتحاد دی فضا جے پاتا گھاٹا ہوے حق دے ہونے کا جھگڑا چھٹ کے تے جنت دے کنارے تے محل اپنے نام کر لیا کر میرے وال دیکھیا جڑا اے تے میاں بیوی نے اے تے کنیاں ایسیاں اولاداں سالاں تے سال لگ گئے تے ماں باپ نہ ناراض نے اس پتر نے کبھی چاہیا ہی نہیں میں اپنے ماپیاں نو راضی کر لواں میں اپنی امی نو میں اپنے پاپا نو راضی کر لواں اے حالات دے اندر تکبر دے اندر جناب لگا پھردا ہے ادھر جناب والا کنے ایسے میں جوان روتے ویکھے نے مولوی جی دسو کوئی حالت دسو میرا باپ ناراض ہی میرے نال دنیا تو ٹر گیا ہے ماں ناراضی اس جہان تو رخصت ہو گئی ہے مولوی صاحب میں زندگی دے اندر انہاں نو سکھ نہیں پہنچا سکیا میں زندگی دے اندر ماں دا دل دکھاندا رہیا ہاں میں زندگی دے اندر اپنے باپ نو گالیاں کڈدا رہیا ہاں اج مینوں احساس ہو گیا میرا ماں باپ ٹر گیا دسو میں کی کراں میں میرے نال ناراض سن مینوں ڈر ہے کہ میرا رب میرے تے ناراض اور جب وقت لنگ گئے پھر جناب اس پاسے ہونا ہے زندگی دے اندر انہاں نو راضی کر ادھر جناب ماں باپ 10 سال ہو گئے شادی ہو رب نے اولاد نہیں کی ترلے لیندے پھردے نے دعا کرو اللہ اولاد عطا کر دے اللہ مانگ رہی کو پتر دیتا ہے جوان پیا ہوندا ہے تے ماپے اس پتر کو امیداں پیدا ہوندے نے پتر جوان ہویا ماں دی میرے میں جا نکاح کراں گی نو لے آواں گی تے میری خدمت کرے گی ادھر جناب باپ آندا ہے میرا پتر جوان ہوئے سب کچھ سنبھال لے گا میرے بڑا بیٹا سہارا تے اوکھیاں میلیاں دی لاٹھی بن جائے گا ادھر لوگوں اولاداں تو ماپے امیداں نہ دے دے پر اولاداں کولوں سکھ نال نصیب پاندے اور بڑیاں بڑیاں اولاداں لوگ منگ منگ کے لیندے نے تے اولاد گستاخ نکل ہوندی ہے اولاد ماپیاں دا دل دکھان والی نکل ہوندی ہے ایک جناب والا ماپیاں نال لڑدا ہے ایدی شادی بھی ہو گئی ہے آئے روز لڑائیاں کردا ہے ایک دن ماں باپ نال لڑ کے بڑھاپے دی عمر تے چھڈ کے بے ایمان چلا گیا ہے جناب بد وقت بڑا فرمانا والا بڑھاپا بھی کو عمر ماں باپ نو چھڈن دی یہی تے عمر ہویا کرتی ہے انہاں دی خدمت کر کے تے جنت اپنے نام کر لین دی یہی تے عمر ہویا کرتی ہے ماپیاں دی سیوا کر کے تے رب دی رضا حاصل کر لین دی او دے نال بڑا بد وقتی کوئی نہیں جے بڑھاپے تے ماپیاں نو چھڈ بڑے بڑے بات پتر نے اس پاکستان کے اندر جڑے ماپیاں نو بڑھاپے تے کیتے اولڈ ہوم چ داخل کرا اے جی مینوں تنقید بڑی کردے نے اے چیزاں بڑیاں مار دے نے اے بیمار ہو گئے نے میرے بچیاں نوں ڈر سی اب مر جا
ٹوپ کے مر جا کے تم ماپیاں بڑا پیچ نہیں سنبھال سکتا اور پھر تو زمین تے بوجھ ظالماں تے ماما تیرے واسطے بوجھ لے گا تے تم ہی تے بوجھ گا آئے آئے کر جناب ماپیاں نہ لڑ کے بڑے ایسے پتر بڑی ایسیاں جوان ہو جاتا ادھر ایک اور جوان میں تینوں بخاواں ایمان نال لڑ پیا تے بے ایمان ماں گالاں پیا دیندا ہے ایک گالاں دے کے ماں دا دل دکھا کے تے نکل گیا ہے ادھر نکلیا مرضیاں مولا دیاں ماں نے دل تے گل لا لی میرا پتر ہتھی پالے ہے تے اج مینوں ہی گالاں کٹی گیا ہے اے ذرا نہیں سوچیا کہ میں دی ماں میں بڑھاپے تے مینوں گالاں کٹ کے تے چلا گیا ماں بیمار ہوئی اسپتال سے پہنچایا گیا ہے ادھر سارے بہناں بھائی رشتے دار تیمارداریاں کرن آ رہے ماں بیچاری اسپتال سے رول دیے بے پتر نے نہیں واقعہ کہ میں آپ کے تے ماں کی بات ملنا ادھر ماں جان ہے ماں ہی ہویا کر دیا نے اس ماں کی قدر پوچھنیا اس جوان نو پوچھ لے جدی ماں اس جوان تو ٹر گئی ہے اس نعمت کی قدر انہوں پوچھ لے جنہیں اور جنہیں جوانی کے اندر پاپ دا جنازہ پڑھیا ہے انہوں پوچھ لے جنہیں جوانی کے اندر ماں کی چار پائی نو کتا دے کے تے قبرستانہ دے حوالے کر جڑے ہے اس نعمت کی قدر انہوں پوچھیا کرنا ادھر اور پتر کا پتر ہو جاتے نے ماپے کماوے نہیں ہویا کر دے ادھر جناب ماں دیے مینو سارے آکے مل گئے نے پر میرا نال نہیں آیا انہوں بلاؤ میرے نال لڑ کے تینوں ماں کہندے لڑ کے تے نکل گیا میرے نال جھگڑ کے نکل گیا پتہ نہیں کتھے ہوئے گا میرے نال نو بلاؤ میرے پتر نو بلاؤ نا اے پتر تک سے نے اگلایا گیا ہے اے پتر انات تکبر کے نہیں ہوا آیا مرضیاں مولا دیا ونڈو والے ماں پتر دیا راما بینتی بینتی انہیں آ جائے گا آ جائے گا انتظار کر دیا اور پتر تے نہیں آیا تے آسمان تم ملک الموت آ گیا ہے موت کا پیغام آ گیا ہے اور جناب ماں کی وفات کی خبر نے سنیے ادھر گھر پہنچایا گیا میت نو اے رونا تو آیا تے بیڑے تے ماں کی چار پئی پئی تے دنیا جمع ہوئی ہے اور ماں کے سامنے بیڑے تے پردیا ہاتھ بن کے تے کھڑا ہو گیا ہے آدھے امی میں تینوں گالاں بھی کٹیاں نی مائے میں تینوں ستایا بھی امی میں تیرا دل بھی دکھایا آج میں آ گیا امی مینوں معاف کر دے کدی ماں دے پیر پھڑ لیندا کدی ماں دے ہاتھ پھڑدا اور زندگی تے کدی خدمت کیتی نہیں زندگی تے کدی سکھ پہنچایا نہیں زندگی تے ماں ترستی رہ گئی ہے آج ماں فوت ہو گئی تے روندا پیا یار ہن کی فائدہ ان کی فائدہ روندا جدوں ماں ترستی ٹر گئی ہے ماں سی سکتی ٹر گئی ہے اور جناب آدھا مائے میں ساری دنیا تے سامنے پیا معافیاں منگلا مینوں معاف کر دے او یار میں کہاں گا یہ ماں باپ ناراض ہے تے ایک پل بھی ضائع نہ کر ماں دے سامنے ہاتھ بن کے جے ماں زندہ ہی جے گھر تے باہر زندہ ہے جے تیرا بابا زندہ ہے نا تے جا جے ناراض نہیں کی تے تیرے نال تے نہ گھبرا ہاتھ بن کے جے کھڑا ہو جا تے کہہ دے امی مینوں معاف کر دے ابو مینوں معاف کر دے میں تانوں بڑا ہی ستایا تے تو بجایا مینوں معاف کر اور میں آنا اینا دل نرم ہوندا ہے اے ماپے سچے بھی ہون حق دے بھی ہون تے اندر جا پتر اساں دل اے اپنے پتر نو سینے تے کلیجے نال لا کے دعاواں دئی جاندے نے کدی اسماء تے صحیح نہ سونیا قرآن بھی تے آندا ہے اللہ
نہ کیا کرے چڑک دے نہ کیا کرے جناب فلان تنقید کر دے اب فلانی گل میں نہیں کر سکتا اور قرآن نے غور کریا کر قرآن آتا ہے فرمایا فَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا سونے انہاں دے سامنے روگ والی اکھ بھی نہ چکیا کر انہاں نوں اف بھی نہ کریا کر دنیا بعد دے بڑے روپاں والا ہوئے گا پر ماپیاں دے سامنے انج پیا کر جویں استاد دے سامنے شاگرد سہم کے بیٹھا ہے انہاں دی خدمت مہمان وانگ کر لیا کر او کتے دل نہ دکھا پئی لیتے جان لے بڑے بڑے ایسے بھی ہیں دل ماں کی قبر تے جا کے آندے امی چڑکی مار لے پر کر کرنا بابا سانو چڑکی مار لے پر کر کرنا انہاں نوں پوچھیا کر قدراں اور چل جایا کر زندگی چ راضی رکھ ماں باپ نوں خوش رکھیا کر دھیان کرنا ذرا غور کر کے جانا آخری کر دے میرا سلام ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا اللہ کا کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پیغمبر کی پوری زندگی میرے تیرے واسطے نمونہ ہے ایک جناب میں تینوں دساں رات کی تاریکی ہے نبی پاک رات دیاں تاریکیاں چ نکلدے نے پے